السلام علیکم. احنا اليوم نقرأ عن بدل اليدين على القيام. نماز میں ہاتھ باندھنے کے مسئلے کو شیخ عبدالعزیز ترفی کی کتاب صفت صلاۃ النبی سے پڑھیں. ثم بدل اليدين والسنة القبض. اس کے بعد نماز میں ہاتھوں کا رکھنا ہے اور سنت اس میں ہاتھ باندھنا ہے، قبض پکڑنا. وہ ان يد اليمنى على يد اليسرى، اور یہ کہ اپنا ہاتھ رکھے سیدھا الٹے کے اوپر. ولم يثبت عن رسول الله انه سجد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے. فلم يرد عنه من وجه يعتمد عليه انه سجد عليه الصلاة والسلام، بلکہ کسی بھی طریق سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے چھوڑے علیہ الصلوۃ والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے نماز میں ہاتھ باندھے. اچھا، شیخ عبدالعزیز کی طریقے سے ایک تسامح غلطی ہو گئی جو وہ یہ کہ انہوں نے مطلقاً انکار کر دیا صحابہ کے عمل کا بھی، اور جبکہ شیخ عبدالعزیز شیخ ابو علی حارث الاسلمی نے اس کو مانا ہے، اور یعنی یہ انکار کے قابل نہیں ہے. باقی میں دوسری آڈیو میں دلائل اس کی ذکر کر دیا تمہید لبن البر سے اور ان کتب الاخرى. وقت روا ابن ابی القاسم عن مالک بن قاسم، اور ابن قاسم نے جو ہے امام مالک سے ہاتھ نہ باندھنا نقل کیا. وہ صحیح عنہ مشروعیہ، لیکن صحیح امام مالک سے جو ہے وہ یہ ہاتھ باندھنا. علیہ فوق فی موت ہی، کیونکہ انہوں نے موتا میں باب قائم کیا باب بدل الیدین احدہما علی الفرق الصلاۃ، کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ایک کا دوسرے کے اوپر. وہذہ الترجمہ والدلیل الذی اورده تفسیر صریح عن مذهب القبض، اور یہ واضح دلیل ہے کہ ان کا مذہب جو ہے ہاتھ باندھنا کا. وما هذا لا اعلم احد من السلف لا من الصحابه ولا من التابعين، اور اس کے ساتھ میں نہیں جانتا سلف میں سے کوئی صحابہ یا تابعین میں سے، ولا من اتباعهم ولا من الائمه الاربعه، اور میں جانتا کہ کسی نے بھی بات کہی اور ان سب کا صحابہ تابعین کو ذکر کیا. جبکہ مصنف عبدالرزاق نے گولڈن سن سے عن ابن جریج انتا ثابت ہے کہ عطا نے فتویٰ بھی دیا ہاتھ کھلے چھوڑنے کا. اور ابن جریج کے بارے میں عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو مسبل یدین اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھ رہے تھے. کیا ترکیب تو کیا کہہ سکتے ہیں، تسامح ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے انسان سے. وقال بھی وجوب القبض ولا من عمل، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں جو ہے نا ہاتھ باندھنا واجب ہے. وان کان قد جاء الامر به وحمله بعض على الرفع كما رواه مالك في الموطأ، اور کچھ لوگوں نے اس کا وجوب بھی کہا کیونکہ اس کا حکم ہے. وروى البخاري من حديث ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان النبي يؤمرون ان يتولوا اليد من على ذراعي اليسرى، کہ ہمیں حکم کے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں الٹی ذرا کے اوپر نماز. قال ابو حازم کہتے ہیں لا اعلم الا ينوي ذلك النبي، وہ جو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم بتایا جاتا ہے. واذا قال صحابی امرنا ونهينا او امر الناس، اور جب کوئی صحابی کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا مجهول کا صيغہ ونهينا او امر الناس، یہ لوگوں کو حکم فلا وہ حکم رفع، تو اس کا حکم ہوتا ہے رفع کا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع یہ بات جاتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں شامل ہوتا ہے. وقت اطلق البيهقي وغيره انه لا خلاف في ذلك من بين اهل النقل، اور امام بيهقي نے اس کا اطلاق کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی خلاف اس کے ثابت نہیں اہل النقل سے، یعنی اہل حدیث روایت والوں سے، حدیث کی خدمت کرنے والوں سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں نقل. وقبض اليمنى على اليسرى في الصلاه من کمال الادب، اور سیدھے ہاتھ کو الٹے پر باندھنا نماز میں یہ ادب کے کمالات میں سے. والتبجیل للہ، وكان الناس وما زالوا يؤمرون به عند من يؤبوا به لانه لا ريب من ادب الوقوف بين يد الملوك والعظماء تعظيم العظماء حق به، اور کہتے ہیں کہ اس میں تو ایک واضح بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ادب کے لیے بھی ہاتھ باندھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بادشاہوں کے سامنے اور عظیموں کے سامنے تو جو سب سے عظیموں کا بھی عظیم ہے وہ اس بات کا زیادہ کرے. واذا اراد المصلي ارسالهما لتعب او نحوه فلا ينفض يديه بل يرسلهما ارسالا خفيفا رفيقا. وہ کہتے ہیں کہ اگر مصلی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ان کو لٹکا دے، لٹکانا تھکن کی وجہ سے یا کسی اور ایسی وجہ سے، فلا ينفض يديه، تو وہ اپنے ہاتھ تھوڑے سے نیچے نہ کرے، بل يرسلهما ارسالا خفيفا رفيقا، بلکہ وہ ان کو تھوڑا سا پوری طرح گرا دے تھوڑی دیر کے لیے. تعظیما للموقوف بین یدیہ، تاکہ اس کے ہاتھ اس کے سامنے جو ہے نا اس کی تعظیم بھی باقی ہے جس کے سامنے وہ کھڑا ہے، یعنی بالکل ایسے بدتمیزی کی طرح سائڈوں پہ کر کے نہ پڑے. والقبض ثابت على صفتين، وہ کہتے ہیں کہ نماز کا ہاتھ باندھنا جو دو صفتوں پر ثابت ہے. الاولى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، کہ ہاتھوں کا باندھنا ید اليسرى کے اوپر سیدھے کا الٹے کے اوپر. یہ حدیث وائل عند ابی داؤد النسائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وائل بن حجر کی حدیث آئی ہے ابو داؤد اور نسائی میں، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم وضع اليد اليمنى على ذلك فيلوتر الرجل الصاعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ رکھا اپنی کلائی کے اوپر بیک سائڈ اور یعنی کف ہتھیلی کے اوپر، کلائی کے اوپر، وسائد اور ہاتھ کے اوپر. اور حدیث میں مسلم علیہ السلام کی ذکر وصف السائد لعل زیادہ التاویل من الراوی، کہتے ہیں کہ مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہے وصف السائد کا، ولعل زیادہ التاویل من الراوی. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا زیادت ہے جو راوی کی تعبیر میں. اب دیکھیے یہ اتنا امپورٹنٹ آج تک کسی نے غور نہیں کیا اور میرا دماغ اس پہ ہمیشہ جاتا تھا. تو یہ بھی ایک بات ہے. فرس بدم الرفع سکون سے محمد بادام وہ المسلم بین سائد، وہ کہتے ہیں رس کیا ہے، یہ کلائی جو کہ فصل کرتا ہے سائد، جو کہ یہ ہمارا ریڈیس بون سے شروع ہو کے ایلبو تک جاتا ہے. یہ میں میڈیکل کی لینگویج میں بات کروں سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا ہے. اور پھر یہ جو ہمارا ہتھیلی ہے پام جو ہے اس کے اور یہ ہاتھ کے درمیان فصل کرنے کی جگہ کو رس کہتے ہیں. اوہ ایک منٹ. تاکہ کہتے ہیں دوسری بات کہ وہ تو یہ دونوں دلیل کہ اپنا ہاتھ نہ زرا کے اوپر ان کی زرا کے اوپر تمام حدیث سال ثابت، جس طرح کہ بخاری کی سال میں سال کی حدیث پائی گئی اصلا ہوتا ہے ممالک سے. وقت عامر بدر سلفی قد روی مسدد فی نفسه، اور اس طرح اس کے اوپر بھی کچھ سلف میں سے لوگوں نے عمل کیا جیسے مسدد وغیرہ سے. اس کی مستند میں سلف کی تاریخ میں انصور بن یزید خالد بن میدان عربی مولا علی درات قال ہمارا ایک تنفیذ. وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا وہ میں بھول گیا. فإني لم انسى انا وجه كان اذا كان سے فما هذا فاقرب كفي، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں بولا انا ابا کہ ابو بکر صدیق جو ہے کانا اذا قام الى الصلاه، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے. اخذ الكفيل من على ذراع اليسرى لأزقا بالكوع، کہ وہ پکڑ لیتے اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی ذرا، لازقا بالكوع
تو لازقاً یعنی چپکا کے زور سے بل کو کیا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو وہاں پہ پہلے بھی دیسی اہل حدیثوں کا طریقہ ہے وہ نہیں سے ثابت، کیونکہ میں المانی.com میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ کو کا تو معنی لکھا کارپل اینڈ آف دا ریڈیس ہے، اور یہ میڈیکل کا بندہ سمجھ سکتا ہے، یعنی یہ جو ہمارا ہاتھ جہاں پہ رسٹ ہوتی ہے نا ادھر کے قریب، تو وہ سائٹ اور ذرا ایک ہی بات ہوگی، لہٰذا پکڑنا اسی طرح جس طرح آپ کو یہ حرم کے علماء دی پکڑے اس طرح نہیں عجیب طریقے سے، یہ عجیب ہی لگتا ہے. وعلیکم السلام. تو وہ زیادہ تعبیر اور ابو زیاد جو بہت بڑا تعبیر ہے، اگر ابو دورہ دنیش کی تبت بولا اللہ کی طریقے سے، اور یہ جو ہے نا ابو زیاد جو ہے اس نے یہ نقل کی وہ جو ہے یہ بڑا راویوں میں سے ہے، تابعین میں سے، اور ابو ذر نے اس کو تبت العلماء میں نقل کے صحابہ کی بات کو فوراً بولا دیما وجو کو لا یرشد. اور میں نہیں جانتا کہ کیوں امام تربت نے اس کے بارے میں کہ اس کو نہیں جانا جاتا اور یہ ترک کر دیا گیا، اور وہ نائم کو لیا اور اپنے علماء میں ذکر کیا، ابن اکثر تاریخ اور ابن سکرین تاریخ دمشق میں خالد بن عبد الله سلمی نبی قال كان عمر بن عبد العزيز اذا صلى او مشى وقعد انما يتكف اليمنى على ذراعه. کہ عمر بن عبد العزيز جب بھی نماز پڑھتے یا چلتے یا بیٹھتے تو انما يتكف اليمنى على ذراعه، تو وہ اپنا ید الیمنی ذراع کے ساتھ رکھتے. وفي مغاية الرواة الفاظ حديث علم في ذکر ذراع ثم سعيد بن مرد واليد قرينه على الترفيه والتوسع بذلك ان السنه افضل. اور کہتے ہیں کہ جو تمام تر مختلف روات نے الفاظ نقل کیے ہیں حدیث وائل بن حجر میں جس میں ذکر ہے اور پھر سعید کا لفظ ہے اس پر ید کا ہے، یہ قرینہ اس بات کا کہ اس میں رخصت ہے اور تبسم جس کی طرح باندھے وان سنت پر، اور اصل یہ ہے کہ سنت جو کے ہاتھ باندھے ہیں اصل کی وہ یقتضی بعد تکبیرۃ الحرام، اور وہ ابتدا کر کی تکبیرۃ الحرام کو یقال عدد ما دام، اور وہ کی حالت میں قائم رہے تو کھڑا بعد وہ رسول اللہ حتى لو كان ذلك بعد الرفع، یہاں تک کہ رکوع سے کھڑا بھی ہو جائے تب بھی اس نے ہاتھ باندھے کیونکہ وہ قیام کی حالت ہے. اور جو حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے قیام چاہے وہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کرتا ہے. اور فقط یکون الانسان بین سجدتین وهو قائم، اور بندہ جو ہے دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے کھڑی ہوئی حالت میں. کان یکون الانسان فی فہم او کان صلبا، جیسے کہ بندہ جو ہے یعنی کہ جو بندہ جو ہے دو سجدوں کے درمیان ہو لیکن وہ کھڑا ہوا ہو، ایسی حالت کب آئے گی جب رش ہو یا بندے کی کمر نہ جھک سکتی ہو، اس طرح کا کوئی مسئلہ. ویسے کان اس کے ساتھ صلاۃ و انه بین صلی اللہ علیہ، اس حالت میں وہ کھڑے ہو کے ہوگا دو سجدوں کے درمیان یا قاعدے کی حالت میں تو ہاتھ ہی بڑھے گا. وہذا خارج من نفس بہتر انه معذور في حالتين، اور یہ اس سے خارج ہے اصل سے بہتر انه معذور في حالتين کہ وہ اپنے قیام کی حالت میں معذور ہے، وہ حکم راجع ہوتا ہے جب ذلك، لیکن اس کا اصلا اس کا حکم جو ہے تو معذور حالت قیام میں حکم ہے راکی کا، رکوع کرنے والے کا سجدے کرنے والے جلسے کا، کیونکہ وہ پوری حالت میں هذا نہیں ختم ہو تو هذا ضروری ہے نا وہ اینٹی بایوٹک. تو حکم یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنی کمر نہ جھکا سکتا ہو تو اس کے لیے پھر جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کھڑے رکوع اور سجدہ کرے، لیکن اس حالت میں جب وہ رکوع کے لیے اوپر جائے گا اور کھڑے ہوئے اشارے سے نماز پڑھے گا تو پھر وہ ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا کیونکہ وہ رکوع کیا ہے. ورفع الیدین اعلی حیۃ الدعاء بعد الرفع من الرکوع، اور ہاتھوں کو اٹھانا دعا کی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے، جیسے کچھ لوگوں کو میں نے بھی دیکھا رکوع کے بعد تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ولا اعلم دلیل صریح فی القبض، اور میں نہیں جانتا کوئی واضح صریح دلیل فی القبض بعد الرفع من الرکوع کہ بندہ ہاتھ باندھے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد. ولیدہ قال امام علی وجہ امام احمد نے کہا، دیکھیں ہمارے امام احمد نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، ارجو اللہ یدی جاری کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی سختی نہیں. اور آج کل کی جو حنابلہ متشدد متاخر ہیں اور وہ بھی اس میں سے کچھ ہیں جو اہل علم راسخون پر علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ تجدید کرتے ہیں اسلام میں. ارے امام احمد نے نہیں کری اور آپ تجدید کر رہے ہو. عبدالرحمن اسٹاڈر واختار کثیر من اصحاب استحباب، تو کہتے ہیں کہ اکثر جو اصحاب ہیں نا ان کے انہوں نے استحباب یعنی امام احمد کے انہوں نے ہاتھ باندھنے کے لیے استحباب بنا یعنی مستحق رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. القاضی ان میں سے کون ہے؟ القاضی ابو زیادہ وہ ظاہر کرام ابن حزم کی بھی کرام کا ظاہر یہی وہ استحق القاسانی الحنفی کی کلی قیام کی خراب، اور القاسانی الحنفی نے بھی اس کو ہر قیام کی حالت میں جس میں بندہ قرار حاصل کر کے ٹھہر جائے اس میں مستحب ہے، یعنی کہ رکوع سے پہلے یا بعد رکوع ولا تشدد فی هذا، اور اس امر میں تشدید سختی نہیں کرنا چاہیے، پر امر فی سعہ، اور معاملہ اس میں جو ہے نا وہ وسط والا ہے. تو یحتمل ترجیح القبض لقرینہ، اور احتمال ہے ترجیح دینے کو قبض کی یعنی کہ ہاتھ باندھنے کی کوئی قرینہ ہے. بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع رات میں رکوع قام حتى نقول انه صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم کہتے کہ وہ کھول جائیں. قال انس بن مالک انس بن مالک صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ قابلا لیدی حالت میں رکوع اور قال وإذا كان قابلا ليديه حالت بعد رکوع تعالی فهو اقرب الى بدن من خلفه، اور کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ اگر وہ اپنا ہاتھ باندھتے تھے قیام کی حالت میں رکوع کے بعد اور پھر اس کو لمبا کرتے تھے وہ اقرب الى الظن من خلفه انه نسي، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ رکوع سے پہلے والا قیام وتعالى فهو اقرب الى الظن من خلفه انه نسي وشرب القيام ركعت جديدہ. تو وہ اسی لیے کہ وتعالى فهو اقرب الى الظن کیونکہ وہ رکوع سے پہلے جب کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ کو یہی دیکھ کے شبہ ہوتا تھا نا، اگر ہاتھ کھڑے ہوتے تو وہ سمجھتے کہ رکوع کے بعد والا رکوع وہ ٹینشن میں نہ آتے انه نسي وشرب في قيام ركعت جديدہ، اور وہ اس کو رکوع سے کچھ لوگ اس کو یعنی کہ دوسری رکعت بھی شمار کر لیتے تھے، پر دوسرے دیکھنے والے یہ سمجھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور انہوں نے شاید دوسری رکعت شروع کر دی. بخلاف الذي يسدل بعد خفف الظاهر انه مطيل لهاوي وان طال قيامه وظن النسيان منه ابد مما لو كان قبله. یہ وہی بات ہے
کہ اگر پورے چھوڑتے تو یہ شب صبح قدم نہیں تھا ثم ان المصلی حالی جلوس یدو یدین کفی اور مصلی جب نماز میں بیٹھی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں نا جلسے کی چاہے وہ بنی سی چاہے وہ تشہد کی تو وہ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ یلحق فی ذلک الجلسہ بین الصلاۃ و جلسہ استراحہ وہ کہتے تھے جلوس سے صلاۃ واحدہ معلوم یرد نسل مطلب وذلک کبیر اور اس میں ہمارے پاس بھی الگ سے حدیث ہے جس نے بتایا کہ جلسے استراحت میں نہیں رکھو یا بین سجدتین ایسے رکھو بلکہ عمومی احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں زکات کی طرح جیسے جلسہ الصلاۃ اس زکات کی تشہد تفسیر کو لگانے کی جنرل حساب سے جو کہ ان تمام تک جلوس کو جلسے استراحت جلسہ بین سجدتین اور جلسہ الاخیرہ فی الصلاۃ میں شامل ہے تو اسی طرح حال قیام کو بھی ہم عمومی دلائل کے آدھار پر ثابت کریں گے کہ اس سے مراد باندھنا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوا اب ایک اور ٹاپک ہے کہ مکان وضو الیدین کہ کہاں پر ہاتھ باندھے ہیں اس سے میں اور تیزی سے ریکارڈ کراتا ہوں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ریکارڈ کرا دوں جلدی سے طریقے سے میں ان کو الفاظ میں لکھتا ہوں کہ چند الفاظ السلام علیکم مکان وضو الیدین نماز میں ہاتھ کہاں باندھے ہیں